حضرت سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر اسلام قبول کرتے ہوئے کتنے سال تھی؟ 6 سال. سب سے بڑا قول ہے 8 سال. 8 سال کا بچہ مشورہ نہیں دے سکتا, دشمنوں کو ہٹا نہیں سکتا, پیسہ خرچ کر نہیں سکتا. سیدہ خدیجہ عورت ہے, باہر کے ماحول میں عورت کیا کردار ادا کر سکتی ہے؟ گلیوں میں, سڑکوں پہ, چوراہوں پہ. زید ابن حارثہ غلام ہے, غلام کی کیا حیثیت تھی اس معاشرے میں؟ ادھر 38 سال کا جوان ابو بکر ہے, کپڑے کا تاجر ہے, پریوندہ آدمی ہے, دوست احباب رکھنے والا ہے. طلبہ زیادہ ہے نا, ہمارے گرامر کی ایک اصطلاح ہے نا, ایک فعل لازم ہوتا ہے, ایک فعل متعدی ہوتا ہے. ایک فعل لازم ہوتا ہے, ایک فعل متعدی ہوتا ہے. بندیالوی کہتا ہے سب صحابہ کا ایمان لازم تھا, ابو بکر کا ایمان متعدی تھا. متعدی تھا, یہ سمجھ نہیں آئی تو آسان کر چھڑنا. ابو بکر ایمان لانے کے بعد گھر نہیں بیٹھا, باہر نکلا, حضرت عثمان نو نار لا کے لے آیا, پھر گیا حضرت طلحہ کو لے آیا, پھر نکلا حضرت زبیر کو لے آیا, پھر نکلا عبد الرحمن ابن عوف کو لے آیا. 10 صحابہ جن کو میرے نبی نے نام لے کر جنت کی بشارت دی ہے, ان میں سے 6 صحابہ ابو بکر کی تحریک پہ مومن ہوئے تھے. کس کے کلمہ پڑھنے سے نبوت کی پیٹھ مضبوط ہو گئی. نبوت, اسی لیے تو میرے نبی نے کہا تھا جس کسی نے مجھ پہ کوئی احسان کیا, آخری ٹائم میں کہہ رہے ہیں, جس کسی نے مجھ پہ کوئی احسان کیا تھا میں ان کے احسانوں کے بدلے اتار چکا ہوں. جس کسی نے بھی کیا, جس کسی نے بھی, ابو بکر کے احسانوں کا بدلہ مجھ سے نہیں اتارا گیا, کل قیامت کے دن خود رب اتارے گا, خود رب. حضرت امام نسائی, سنن نسائی, خصائص نسائی, بہت سی کتابیں. آپ کو معلوم ہے ان کی وفات کیسے ہوئی اور کیوں ہوئی؟ اسی دمشق میں جہاں باغی شام کا پائے تخت تھا, اسی دمشق میں مسجد جامع دمشق میں جا کر حضرت امام نسائی نے احادیث پیغمبر کا بیان شروع کیا. کوئی تصور بھی کر سکتا ہے کہ جناب امام نسائی نے کوئی جعلی حدیث بیان کی ہوگی؟ کوئی تصور کر سکتا ہے؟ نہیں. جو حدیثیں ان تک پہنچی وہ انہوں نے بیان کی. حضرت امام نسائی نے جب یہ حدیث بیان کی, حدیثیں بیان کی, تو اس میں انہیں مزاج سمجھ میں آ گیا تھا. بغض علی ابن ابی طالب کی بوئے بد کا استشمام کر چکے تھے, اور وہ ان کے مشام جاں کے لیے تکلیف دہ تھی, وہ برداشت نہیں ہو رہی تھی ان سے. چنانچہ انہوں نے خوشبو ذکر علی کو پھیلانا شروع کیا, اور وہ بھی اپنی طرف سے نہیں بلکہ ان حدیثوں کو بیان کیا کہ جس میں سچی نکھت دہن عصمت پیغمبر تھی. ان حدیثوں کو بیان کرنا شروع کیا. جب حدیثیں بیان کرنا شروع کیا تو بے چینی سیاسی ماحول میں آ گئی. دربار اور سرکار کی طرف سے لوگ آئے, یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ یہاں علی کے فضائل, یہاں حسن و حسین کے فضائل, یہاں فاطمہ زہرا کے فضائل, یہاں اہل بیت پیغمبر کے فضائل بیان کر رہے ہیں, آپ بند کیجئے یہ سلسلہ. اس عالم جلیل القدر نے کہا تم مجھے حدیث مصطفیٰ بیان کرنے سے روکتے ہو صلی اللہ علیہ وآلہ تم مجھے حدیث پیغمبر بیان کرنے سے روکتے ہو. کہا نہیں, یہ نہیں, کچھ اور بیان کیجئے, آپ بنو امیہ کے فضائل بیان کیجئے, آپ فلاں صاحب کے فضائل بیان کیجئے, آپ فلاں صاحب کے فضائل بیان کیجئے. کہا کہ جن کے فضائل تم سننا چاہتے ہو ان کی فضیلت میں کوئی ایک حدیث بھی رسول سے منقول نہیں آئے. اور انہی بزرگوار کا یہ جملہ ہے, جتنی فضیلتیں حدیث صحیح سے, جتنی فضیلتیں علی ابن ابی طالب کی شان میں وارد ہیں,
علی کے علاوہ کسی کی شان میں وارد نہیں آئے۔ اب بتائیے جس کی فضیلتیں سب سے زیادہ حدیث صحیح پیغمبر میں بشہادت امام نسائی وارد ہوں گی، ہم انہیں افضل نہ سمجھیں گے تو کس کو افضل سمجھیں گے؟ علی بہت بلند ذات کا نام ہے۔ پھر مصرع میں دوہرا دوں کہ اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس کے لیے یہ مصرع درست ہے اور حقیقتاً درست ہے کہ بعد از خدا بزرگ توئی، قصہ مختصر بالکل اسی طرح حضرت امیر المؤمنین امام المتقین قائد الغر المحجلین، ان کے لیے یہ مصرع بالکل درست ہے کہ بعد از نبی بزرگ توئی، قصہ مختصر۔ یہ امام نسائی کا بیان تھا جس کی طرف میں نے اشارہ کیا۔ اس کا استناد تلاش کیجئے، مطالعہ کیجئے، ذرا زحمت اٹھائیے، خود لائبریری میں جائیے، اپنی عینک پر سے غبار صاف کر کے جائیے گا اور اٹھائیے گا وہ کتابیں جن پہ غبار پڑا ہوا ہے، ان کتابوں کا غبار صاف کیجئے گا اور ساتھ میں اپنی عینک کا غبار صاف کیجئے گا، اور اس کے بعد روشن عبارتوں کو پڑھیے گا، حقیقت تک رسائی ہو جائے گی۔ یہ امام نسائی کا بیان تھا، اور کل ایک حدیث پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف اشارہ کر چکا ہوں، جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ اگر تمام دنیا کے سمندر روشنائی بن جائیں اور تمام درخت قلم بن جائیں، تمام جن و انس لکھنے والے ہو جائیں، تب بھی فضائل علی ابن ابی طالب کا احاطہ نہیں ہو سکتا۔ آج ایک دوسری حدیث کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، آپ کی سنی ہوئی ہے، لیکن آپ کو معلوم ہے کہ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل سے متعلق حضرت کا ارشاد کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد، ان کے فضائل اپنی جگہ، ان فضائل کے فضائل کیا ہیں؟ ان فضائل کے فضائل یہ ہیں کہ حضرت نے فرمایا اگر علی کی شان میں کسی فضیلت کی حدیث کو کوئی آنکھوں سے پڑھے تو جو گناہ اس نے آنکھوں سے کیے ہیں وہ محو ہو جاتے ہیں۔ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلت میں اگر کوئی حدیث سنے تو کانوں سے جو گناہ کیے ہیں وہ گناہ محو ہو جاتے ہیں۔ اگر کوئی شخص علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلت میں کوئی حدیث اپنے ہاتھوں سے لکھے تو ہاتھوں سے جو اس نے گناہ کیے ہیں وہ محو ہو جاتے ہیں۔ اور ہمارے یہ ہے علی کی فضیلت، اور اب اس علی کی شان میں یہ حدیث سن لیجئے، اس حدیث کے طرق بہت ہیں، یہ مضمون بھی تقریباً تواتر کے ساتھ پہنچا ہے۔ میں تمام روئے زمین پر موجود بڑے بڑے ثقہ محدثین کو چیلنج کر کے عرض کر رہا ہوں، یہ مضمون معنوی اعتبار سے ہم تک بالتواتر پہنچا ہے۔ مضمون کی ایک قرأت عرض کر رہا ہوں کہ حضرت نے فرمایا من اراد ان ينظر الى آدم في علمه والى نوح في عزمه والى ابراہیم في حلمه والى موسى في بطشه والى عیسیٰ في زہده فلينظر الى علی ابن ابی طالب۔ جس کا جی چاہے، جس کا دل چاہے، جس کی آرزو ہو کہ وہ آدم کو ان کے علم کے ساتھ دیکھے، جو نوح کو ان کے عزم کے ساتھ دیکھے، جو ابراہیم کو ان کے حلم کے ساتھ دیکھے، جو موسیٰ کو ان کی ہیبت کے ساتھ دیکھے، جلال کے ساتھ دیکھے، جو عیسیٰ کو ان کے زہد کے ساتھ دیکھے، وہ ان سب تک نہ پہنچ سکے گا، تنہا علی ابن ابی طالب پر نظر ڈال لے، سب کی زیارت ہو جائے گی۔ جس میں اتنے انبیاء کی سیرتیں یکجا سمٹ آئیں، اس کے مقابلے میں کوئی بیٹھ نہیں سکتا، بیٹھنا تو بزم میں دور کی بات ہے، کسی میدان میں مقابل میں ٹھہر بھی نہیں سکتا۔ ممکن نہیں ہے کہ کوئی ٹھہر جائے، اور شاید اسی لیے بار بار میدان سے پاؤں اکھڑتے تھے لوگوں کے۔ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد والے محمد۔ ہم نے روح پھونکی، کس میں؟ مریم کے بطن میں عیسیٰ کی روح ہم نے پھونکی، اور نفخت تو آدم میں نے پھونکی۔ کوئی نہ کوئی فرق تو ہوگا۔ تو اب ایک بات میری سمجھ میں آئی کہ قرآن میں کہیں کہتا ہے میں، کہیں کہتا ہے ہم۔
جہاں ہم کہتا ہے وہاں کام کراتا ہے وسیلے سے. جہاں ہم کہتا ہے وہاں کام کراتا ہے وسیلے سے, اور جہاں بے کہتا ہے وہاں براہ راست کام کرتا ہے. ہم نے روح پھونکی مریم میں, خود نہیں پھونکی تھی, جبریل کے وسیلے سے پھونکوائی. بات تو واضح ہو گئی نا کہ جبریل کے وسیلے سے مریم میں, اور صلی اللہ علیہ روحنا فتمثل لها بشرا سویا, ہم نے مریم کے پاس روح القدس یعنی جبریل کو بھیجا. وہ پیکر انسانی میں آیا, اور پیکر انسانی میں آنے کے بعد اس نے آواز دی کہ میں تمہارے رب کا رسول ہوں اور تمہیں ایک پاکیزہ بچے کی خوشخبری سنانے آیا ہوں. تو مریم میں روح پھونکوائی جبریل کے ذریعے. جہاں وسیلے کے ذریعے کام کرے وہاں ہم, اور جہاں خود کام کرے وہاں میں. مریم کے لیے کہا ہم نے پھونکی, جبریل تھا. آدم کے لیے کہا میں نے پھونکی, بھائی وہ بھی جبریل سے کیوں نہیں پھونکوا دی؟ کہا نہیں, فرشتوں کو سجدہ کروانا ہے آدم کے سامنے. فرشتوں کو سجدہ کروانا ہے آدم کے سامنے. تو اگر جبریل سے کہتا کہ پھونک دو, جبریل کہتے میں نہیں تو پھونک کے زندہ کیا اسے. اب یہاں تک تم آ گئے کہ جہاں ہم کہے وہاں وسیلہ ہے. توجہ رکھنا, جہاں ہم کہے وہاں وسیلہ ہے, جہاں بے کہے وہاں براہ راست ہے. طے ہو گئی بات. بھائی ابراہیم کو منجنیق کے چکروں سے آگ کی طرف پھینکا گیا. کیا کمال کی بات ہے. یہ میں اور ہم اگر سمجھ میں آ گیا تو مجھے آگے جانے میں بڑی آسانی ہو جائے گی. تم جانتے ہو نا کہ ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں رکھا گیا, اور منجنیق میں رکھنے کے بعد چکر دیے گئے. جب چکر دیا جا رہا تھا, اب یہ تاریخ ہے قرآن نہیں ہے, جب چکر دیا جا رہا تھا تو ایک مرتبہ جبریل آئے. دیکھو ابراہیم مطمئن بیٹھے ہیں منجنیق کے چکروں میں. یہ منجنیق کے چکر سمجھے, منجنیق اس زمانے کا کسلا ہوتا تھا, اس میں چیز رکھ کے پتھر رکھ کے چکر دیا جاتا تھا, اور پھر تیزی کے ساتھ اسے پھینکا جاتا تھا. جتنا تیز چکر ہوگا اتنی تیز چیز جائے گی. سمجھ میں آ گئی نا بات. تو اب منجنیق تو آج ہوتا نہیں ہے, لیکن وہ چکر دینے والے گولے ہوتے ہیں جو اکثر میلوں میں نظر آتے ہیں, اور میں نے اپنے بچپنے میں کھارادر میں بہت دیکھا اس روڈ کے اوپر. تم نے دیکھا یا نہیں دیکھا؟ دیکھا ہے, یعنی بچے اس میں بیٹھ جاتے ہیں اور وہ چکر کھاتے ہیں. بھائی تھوڑی دیر کے لیے اس میں بیٹھ جاؤ. اب تو بچے نہیں ہو نا, جوان ہو, جاؤ بیٹھ جاؤ تھوڑی دیر کے لیے. اگر چکر واقعا نہ آ جائے تو میرا ذمہ, یعنی واقعہ یہ کہ وہ اس تیزی سے چکر کھاتا ہے کہ اس میں انسان کو چکر آ جاتا ہے. تو ابراہیم منجنیق کے چکروں میں ہیں, اور ایسے میں جبریل پہنچا اور کہا ابراہیم حل لک حاجتون, ابراہیم تمہیں کوئی حاجت ہے؟ اگر کہہ دے ہے تو وہ ناراض ہو جائے کہ دوست کے ہوتے ہوئے دوسرے سے کہہ رہے ہو. یہ بات واضح ہوئی یا نہیں ہوئی؟ دیکھو ابراہیم کہاں ہے؟ منجنیق کے چکروں میں. ٹھیک, چکروں میں ہے ابراہیم. اور ابھی میں نے تمہیں بتلایا, ایک جملہ سنو. دیکھو ابراہیم سے کہا کہ کوئی حاجت ہے, اگر کہہ دیں کہ نہیں ہے تو غلط ہے, اگر کہہ دیں ہے تو وہ ناراض ہو جائے گا کہ ہمارے ہوتے ہوئے تم نے جبریل سے کیوں کہا. تو ابراہیم کو ایسا جواب دینا ہے کہ غلط بھی نہ ہو, وہ بھی ناراض نہ ہو. کہنے لگے اما الیک فلا, بھائی حاجت تو ہے مگر تم سے نہیں ہے. حاجت تو ہے مگر تم سے نہیں ہے. کتنی باریک منزل ہے کہ یہ بھی کہنا ہے کہ حاجت ہے, یہ بھی کہنا ہے کہ تم سے نہیں ہے. تو منجنیق کے چکروں میں ابراہیم کا ذہن اتنا حاضر, بات مکمل ہو گئی. چھوٹا نبی اتنا حاضر و ذہن ہو, اور بڑے نبی کو ہلکے سے بخار میں ہذیان ہونے لگے.
مراحل آسانی سے طے ہو رہے ہیں نا. ظاہر ہے کہ پورا واقعہ بیان نہیں کروں گا. یہ تو میں ابھی اپنے دوستوں کو خلقتو اور خلقنا کے چکر میں پھنسا کے بیٹھ گیا. میں سمجھ رہے ہو نا. اچھا بھائی, تو اب ابراہیم ہے منجنیق کے چکروں میں, اور ایک مرتبہ فضا میں آئے. یہ ہے قدرت, پہچانو اپنے اللہ. یہ ہے قدرت. حکم ہوا اس بھڑکتی ہوئی آگ کو اللہ قل تو نہیں. بھائی اب اس سے بہتر مقام نہیں ہے تمہاری خدمت میں جملہ عرض کرنے کا. اچھا بھائی جبریل, حاجت تو ہے مگر تم سے نہیں ہے. واپس چلے گئے جبریل. اب کوئی وسیلہ ابراہیم کے بعد موجود نہیں ہے. ٹھیک, فرشتے وڈرا کر لیے اللہ نے, کوئی فرشتہ درمیان میں نہیں ہے. اللہ یا نارو کونی بردن و سلام علی ابراہیم. ابھی ابراہیم آپ تک پہنچے نہیں. اللہ ہم نے کہا کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم کے لیے. بھائی میں نے نہیں کہا, ہم نے کہا. کوئی تو وسیلہ تھا آگ کو ٹھنڈا کرنے کا. کوئی تو تھا آگ کو ٹھنڈا کرنے کا وسیلہ. جبریل نہیں ہے, اس لیے کہ جبریل واپس جا چکا ہے. ایک مرتبہ جلال کے عالم میں میرے مولا نے کوفے کے ممبر سے کہا, بھائی تم مجھے کیا سمجھتے ہو؟ انا الذی جعلت النار بردا وسلاما علی ابراہیم. ارے وہ میں ہوں جس نے ابراہیم پر آگ کو ٹھنڈا کیا تھا.